میں ہوں روحانندی مینویل. It's time for your daily PSL hangout. Again, what a match this was. لاہور قلندرز کے آپ فین ہوں یا آپ فین نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کا میچ انجوائے نہ کریں, آپ انٹرٹین نہ ہو. Once again they've shown us why they are known as the Qalandars. پہلا میچ بری طرح ہارنے کے بعد اس کے بعد بیک ٹو بیک دونوں میچز اچھے مارجنس کے ساتھ جیتے ہیں, تو they're looking like a good side, and اس کے اوپر بھی ہم مزید بات کریں گے. We'll take another look at what happened in the match, and of course that Fakhar Zaman knock. I've got my wonderful دھماکےدار panel with me and my wonderful co-host جن کی ٹیم آج ہار گئی. تاہا صداقت, آپ کو لگتا ہے نظر لگ گئی آپ کے بار بار جو گیسز بھی کریکٹ ہو رہے تھے, تو کیسا لگ رہا ہے ہار کے آج؟ فرسٹ آف آل ہیلو اینڈ السلام علیکم. جیتنا کیا کس نے کہا تھا کہ قدرت کا نظام ہوتا ہے, ایک جیتنا اور ہارنا چلتا رہتا ہے. سو آئی تھنک اٹ واز اے بیڈ ڈے فار کراچی, اینڈ آئی تھنک اوور آل آج میچ جو ہے وہ did not live up to the Lahore versus Karachi rivalry also. Oh, the crowd showed that, I think. The hype was missing and the crowd had a big role to play. You can't not talk about that. بالکل. کراچی اگین بار بار ہم لوگ بھی یہ مینشن کر رہے ہیں, اینڈ دس از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ آلسو, کہ کراچی میں کراؤڈ جو ہے وہ نہیں آ رہا. سو آئی تھنک جب لاہور موو ہوگا یہ ٹورنامنٹ, تو آئی تھنک یو ول سی کہ لاہور ول ڈیفینیٹلی شو اپ. لاہور میں جو انتھوزیازم لائیو کرکٹ کو دیکھنے کا ہے, آئی تھنک ان ریسنٹ ٹائمس وہ کراچی سے زیادہ رہا ہے. اور پنڈی میں بھی, ایون ملتان میں بہت کراؤڈ آتا ہے. تو سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں اپنی پوسٹ میچ انالیسس کا. ویو گاٹ سہیل تنویر اینڈ ثنا امیر ان دی اسٹوڈیو. سہیل, یو وینٹ ود لاہور قلندرز. مجھے بتایا نا, آپ کے کانوں سے بھی ہنسی آ رہی ہے, اس کا کیا ریزن ہے؟ تاہا جب ہارتا ہے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے, ہم اسی کو انجوائے کرتے ہیں. چرائی ہوئی کیا مطلب ہے؟ بس اب چل رہے گا نا, ہوسٹ کا آپس میں بھی تو چلے گا. نہیں کچھ کراچی سے ہے مسئلہ ہے, میں کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں سامنے نہیں آ رہا. ہم پہنچیں گے اس کی تہہ تک اس ٹورنامنٹ کے دوران ہم پہنچ جائیں گے. میں صرف گفٹ ہیمپر جیتنے سے میرا مطلب ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ. زہیل کی ٹیم بھی جیتی ہے, آپ میری ٹیم میں اس طرح نہیں مسکرا رہا نا جیسے آپ. ماشاءاللہ اچھی بات ہے, لیکن بھائی آئی ایم ہیپی شاہین افریدی کی وہی فارم واپس آ گئی ہے جو پہلے تھی. یس دیٹس اے بگ پازیٹیو. اور کل بھی, بلکہ پہلے میچ میں بھی جو دوسرا میچ جیتے, اس میں شاہین کا رول از آلویز امپورٹنٹ, ویدر ہی از پلئنگ فار پاکستان اور پلئنگ فار لاہور قلندر. اور اسپیشلی ود نیو بال جو وہ امپیکٹ ڈالتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں. پچھلے میچ میں بھی انہوں نے اپ فرنٹ 2 وکٹیں لیں, آج بھی انہوں نے 2 وکٹیں لی. تو جب آپ نئے بال پہ وکٹس لیتے ہو نا, تو آپ اپوزیشن کو بیک فٹ پہ کر دیتے ہیں. اور اسپیشلی ان لیگ کرکٹ ہر ٹیم کے پاس 3 سے 4 بیٹر ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, اور ٹاپ آرڈر میں ہوتے ہیں. اور وین یو ٹیک 2-3 ٹاپ آرڈر وکٹس, تو پھر آبویسلی دوسری ٹیم اینڈ وین دے چیزنگ 200+, تو آئی تھنک اٹ از اے ہیلدی سائن فار اس ایز اے کرکٹ اسپیکٹیٹر, ایز اے پاکستانی کے شاہین از بین ڈوئنگ ویل. اس کا وہاں پہ سیریز اچھی نہیں گئی تھی نیوزی لینڈ والی, سو فار ہز اون کانفیڈینس ہی نیڈڈ دیٹ, اور بیک ٹو بیک پرفارمنسز ہوئی ہیں. آئی ہوپ ہی کیریز دیٹ آن. بالکل. اینڈ فخر زمان کے اوپر بھی ہم ابھی بات کریں گے. ثنا, دا وے دیٹ ہی ٹک چارج ٹوڈے, انہوں نے میچ کے بعد یہ کہا کہ ان کو لگا تھا 170 والی وکٹ ہے, لیکن انہوں نے اپنی فارم پہ بلیف رکھا اینڈ دے وینٹ فار دوز بگ رنز, 200 آن دا بورڈ. بالکل. آئی تھنک دیٹس وائی فخر زمان از سو کروشل ٹو اینی ٹیم. جس وقت ابھی سائم کی انجری نہیں بھی ہوئی تھی, تب بھی میں تو بہت ان کے حق میں بات کری تھی, کیونکہ فخر ایسے پلیئر ہیں جو کہ جب چلتے ہیں تو وہ میچ پورا لگا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم کے لیے ایک میچ ونر ہیں, اور یہی فرق ہوتا ہے ایک میچ ونر کے اندر, کہ جو 190 یا 180 کی پچ کو 210 کی پچ میں کنورٹ کر سکتا ہے ایز این اوپنر. اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بولرز کو کشن مل جاتا ہے. اب جب آپ نے ایک ایسی پچ جس کے اوپر مے بی 190 از اے پاس اسکور, جب آپ کے اوپنرز نے, ٹیم نے 200-210 لگا دیا, تو بولرز بھی اور تگڑا ہو کے بولنگ کے لیے آتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایلیمنٹ ہمیں نہیں سمجھ آتی اکثر ٹائم. جیسے آسٹریلیا فار ایگزامپل ایک ٹائم پہ بہت بڑی بیٹنگ ٹیم ہوا کرتی تھی, تو ان کی بولرز کو آدھی وکٹس اس ایکسٹرا رنس کی وجہ سے مل جاتی تھیں. تو آئی تھنک یہ وہ پلیئر ایسے ہیں جو بولرز کے اوپر سے بھی وہ سارا پریشر آف کر دیتے ہیں اپنی اس طرح کی پرفارمنس کی وجہ سے. اور 2 وکٹیں ان کے ساتھ آج جلدی بھی گری, پر وے آف پلے انہوں نے چینج نہیں کیا. اور ویری ویل سپورٹڈ بائی دین ڈیرل مچل, جس کی بات کل سہیل بھائی نے کی تھی, ان کے MVP تھے اور کافی کلوز رہے سہیل بھائی. 1 رن کا ہی فرق تھا. جب بھی فخر زمان پرفارم کرتے ہیں اور اس ٹورنامنٹ میں کافی کنسسٹنٹ جا رہے ہیں, تو
ایک افسوس کی فیلنگ ضرور آتی ہے کہ پاکستان نے مس آؤٹ کیا چیمپئنز ٹرافی میں اس پوری چیز کو. تو جیسے سائم کے بعد آپ نے بولا کہ سائم انجرڈ ہوئے تھے, تو فخر زمان سے کافی ہوپس تھیں اور وہ پہلے ہی میچ میں تیسری چوتھی بال پہ ہی آئی تھنک انجرڈ ہو گئے تھے. سو یا ڈیفینیٹلی ایک ان کا فیکٹ, بیکاز دا ڈے ہی گیٹس گوئنگ دین اٹس جسٹ آپ گیم ان سے واپس نہیں لے سکتے. وہ لے کے جاتے ہیں گیم کو, جتا کر اس پوزیشن میں لے کے جاتے ہیں وہ میچ کو کہ وہ میچ جتا کے چھوڑتے ہیں. اور بالکل آپ یہ میچ سمری دیکھ بھی سکتے ہیں, جس طرح کا اسکور بورڈ پریشر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپلائی ہوا پہلے ہی اوور میں, جس طرح شاہین شاہ آفریدی نے وہ بریک تھرو لیا. کراچی کنگز نیور ریئلی ور لکنگ لائک دے وڈ سہیل چیز دیٹ ڈاؤن. نہ کوئی پارٹنرشپ ان کی اسٹیبلش ہو سکی, اور بولنگ میں بھی پریس کرتے رہے. کیا لگتا ہے کہ اب جا کے لاہور کا بولنگ کا اٹیک آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی لگ رہا ہے جو ہوتا تھا 2 سیزنز پہلے؟ دیکھیے, جب آپ کے ہر ٹیم میں 2-3 کی پلیئرز ہوتے ہیں جو میچ ونرز ہوتے ہیں, تو آپ کے وہ آج فخر زمان, ڈیرل میچل اینڈ شاہین شاہ آفریدی, آپ کے 3 کی میچ ونر پلیئرز جب وہ اکٹھے پرفارم کرتے ہیں تو اٹس آبویس کہ آپ مور آفن دین ناٹ میچز جیتتے ہیں. اور وہی آج ہوا. فخر زمان نے بھی رنز کیے, ڈیرل میچل نے رنز کیے, دین شاہین آفریدی کریٹڈ امپیکٹ اسٹریٹ اوے ود اے نیو بال. تو لاہور لکڈ اے گڈ ٹیم. ہاؤ امپورٹنٹ از رشاد حسین؟ یہ لیگ اسپنر کا فیکٹر انہوں کے لیے ہمیشہ ہی فارمولا کام کر جاتا ہے. 3 وکٹس ٹوڈے. باقی ٹیمز کا جو ہے نا جو مسنگ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے وہ مڈل اوورز میں وکٹ ٹیکر نہیں ہے. جو وہ پشاور زلمی کی ہم نے بات کی, سیم گوز ٹو کراچی. دے اسٹارٹڈ ریئلی ویل ود دا بال. دے واز بٹ سی موومنٹ, لیٹرل موومنٹ ارلی آن. جو لاہور کے تھے 6 اوور میں دے ور لائک 40 اور سم تھنگ فار 2 لاس. بٹ اس کے بعد فخر نے اور ڈیرل مچل نے جس طرح سے اننگ بلڈ کی ود دیئر اون ایکسپیرینس, تو مڈل اوور میں ان کے پاس اگر آپ دیکھیں نا تو ان کے پاس ففاد علی, خوشدل, عرفات, منہاس, دیر از نو ون جو کہ مڈل اوور میں آ کے وکٹ لے سکے. تو یہی میرے خیال میں مسنگ ایلیمنٹ رہا. اور لاہور کے ویئر لاہور کے پاس اگر آپ دیکھیں تو رشاد نے آ کے وہ امپیکٹ کریٹ کیا. اور لیگ اسپنر کے بارے میں ایوری بڈی ٹاک کہ دے آر وکٹ ٹیکر. Maybe on a given day they go for runs but still they take wickets. اور middle over میں جب آپ وکٹ لیتے ہیں نا تو دوسری ٹیم T20 is about taking wickets. آپ اگر تھرو آؤٹ وکٹس نہیں لیں گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ناؤ ڈیز اتنی رینج آف اسٹروک بڑھ گئی ہے پلیئرز کے پاس, بیٹرز کے پاس, جتنے ہماری پاکستان شاٹس ٹیم کا آ گئے ہیں ایگزامپل ہی لے لیں ہم, یہی تو ہمارا پرابلم ابھی چل رہا ہے اس کہ میں. ہاں نہیں, ہمارا تو پورا ہی پرابلم بولنگ لائن میں سیریز میں چلتا رہا ہے. بٹ آئی گیس کہ لاہور لک دا کمپلیٹ ٹیم ٹوڈے. ان کے جو کی پلیئرز تھے ساروں نے دے اسٹیپ اپ اور انہوں نے ٹاپ پرفارمنسز دیں. اور باقی جو جن کو کہتے ہیں نا کہ سپورٹنگ رول والے, انہوں نے بھی اپنا زمان کیم ان, ہی بولڈ سپربلی ود اے نیو بال. گو کہ ان کا رول وہ نہیں ہے نئے بال کے, از ناٹ اے نیو بال بولر بٹ ہی بولڈ ویل. 3 over 16 runs. حارث راؤف ہی بولڈ ویل. تو آئی تھنک کہ ایک کمپلیٹ میچ آج میں کہوں گا کہ جو لاہور نے ایک ڈسپلے کیا ہے. اینڈ اسلام آباد کے بعد ایک لاہور ٹیم نظر آئی ہے. اور پہلے میچ کے بعد اس طرح کم بیک کرنا, وہ ہم شعیب بھائی کہتے ہیں نا کبھی عرش کبھی فرش, تو یہ لاہور قلندر ہی کر سکتی ہے. نہیں, بہت ہی ایک سیٹلڈ بولنگ اٹیک لگ رہا ہے لاہور کا. جیسے آج لگا شاہین آفریدی ہیں, زمان خان ہیں, حارث رؤف ہیں, رشاد حسین ہیں, سکندر رضا ہیں, اور میرے خیال ہے عاطف رانا صاحب خود بھی آج میچ کھیل رہے تھے. میرے خیال ہے آصف آفریدی ہیں وہ, کافی ان کی. مجھے نہیں پتا آپ شکل کی بات کریں یا ایج کی بات کریں, ماشاءاللہ لگے کوئی 54 سال کے لگے, تھوڑے سے کم ہوں گے, 2-3 سال کم ہوں گے. پلیئر آف دا میچ کی آج ہم بات کر رہے ہیں. بٹ آصف از اے گڈ بالر. آصف از اے اسمارٹ آپریٹر. ابھی اگر میں کہوں کہ ہمارے سرکٹ میں یس وہ تھوڑے ایج وائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی عمر شعیب ملک کی طرح ان کی ہے, بٹ ہی از ویری اسمارٹ آپریٹر. اور فخر زمان کو آپ ابھی آج کے ان کے اسٹیٹس اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. بٹ مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے ناک سے وہ خود بھی سیٹسفائڈ نہیں. انہوں نے بعد میں یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں فیل ہو رہا کہ یہ میری وہ والی فل فارم ہے. اینڈ دیٹ جسٹ گوز ٹو شو کہ وہ کتنے زیادہ ہنگری ہیں ٹو گیٹ بیک ٹو. وہی ہے کہ ہی سیڈ کہ آئی ایم ناٹ بینگ انگریٹفل, لیکن دس از ناٹ دی بینچ مارک. اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ اپنی مطلب پرفارمنس سے جب آپ سیٹسفائڈ ہونا شروع ہو جائیں نا, تو پھر آپ وہ امپروومنٹ والا وہ ایلیمنٹ آپ میں ختم ہو جاتا ہے. He was dropped early on in the game. And then وہ کچھ شارٹس ان کی مطلب وہ ہوتا ہے کہ ماری ادھر گئی ادھر, تو اس سینس میں شاید کہہ رہے ہوں گے کہ وہ ایک کمپلیٹ کنٹرولڈ اننگ نہیں تھی کہ میں جہاں شارٹ مار رہا تھا وہاں جا رہی تھی, بٹ اسٹل اسکورڈ 76 رنز. آپ کے کریئر میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایک چانس کریٹ ہوا ہو, ڈراپ ہو گیا ہو, جن کو آپ بولنگ کر رہے ہیں اور پھر آگے جا کے انہوں نے پنش کیا ہو؟ بڑی دفعہ ہوا ہے.
स्टेडियम में मुझे players के साथ इतना होता कि याद नहीं क्विंटन डिकॉक ने मुझे याद है उसकी मैंने स्लिप लगवाई थी, अबू धाबी हमारा वनडे हो रहा था, आई थिंक 2014 की सीरीज़ थी। अब पहले ओवर में स्लिप लगी और वो सीधा डॉली कैच छूट गया, एंड देन ही वेंट टू स्कोर 100। तो ये तो बड़ी दफ़ा हुआ है, ये तो मुझे एक फ़ौरन आपने बोला तो याद आ गया, बड़ी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और काफ़ी दफ़ा मैं ही विक्टिम होता था। ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो शोएब अख्तर का जो आखिरी मैच था उसमें एक्चुअली वो 2 बार आउट कर चुके थे और फिर दोनों बार कैचेस ड्रॉप हुए। It's very frustrating as a bowler, but as a batter, फखर भी मैच के दौरान यही बात कर रहे थे कि आपको लगता है कि इट्स योर डे, मे बी इट्स योर डे, यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ मोर, और इस चीज़ में ये सना मैटर बिल्कुल। करता है। आई थिंक जेम्स विंस से वो कैच ड्रॉप हुआ, और फखर जमान को चांस नहीं देना चाहिए, आपको ये बात याद होनी चाहिए। आज कराची को भी याद होगी याद होगी इंडिया को इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब नो बॉल पे आउट हुए, फिर उन्होंने मैच जिता दिया। फखर जमान के साथ डैरिल मिचेल ने आज एक पूरा एक रोल अपना प्ले किया, और उसकी इनिंग आप जैसे देख रहे हैं जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये जो कैच ड्रॉप हुआ है फखर जमान का, जेम्स विंस ने ड्रॉप किया था। लगता है हेयर ड्रायर जो है वो अनलकी साबित हो रहा है। नहीं, वो बाल ज़्यादा स्ट्रेट हो गए तो आंखों में आगे होंगे हेयर ड्रायर से। हो गए। सो ऑब्वियसली क्या फखर, ये सच है कि हेयर ड्रायर्स मिल रहे हैं मैन ऑफ द मैचेस को? ऐसा मैंने सुना है। ये पता है, रोहा ही बता रही थी, मैंने तो मतलब चलिए जी, सोहेल रोहा के इसके प्लेयर बारे आ में गए। डैरिल मिचेल आपके एमवीपी थे कल। वेल देखिए, डैरिल मिचेल पिछले 3-4 सालों से आप देख रहे हैं कि ही इज़ बीन स्कोरिंग रन फॉर न्यूजीलैंड, और जहाँ भी क्रिकेट खेल रहे हैं बड़ा एक कूल एंड काम करेक्टर, जो कि सारे न्यूजीलैंड में आपको नज़र आते हैं। न्यूजीलैंड बैटर्स जो हैं वो सारे प्लेयर ही बल्कि कूल एंड काम होते हैं, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हेड है उनके शोल्डर्स के ऊपर। तो गुड बैटर जो कि इक्वली गुड अगेंस्ट स्पिनर्स एंड फास्ट बॉलर्स दोनों के अगेंस्ट। और सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है, खैर यहाँ आप देखें लक भी आज लाहौर कलंदर के साथ एक क्लियर रन आउट चांस था जो मिस हुआ, बट ये ऐसे प्लेयर हैं कि जहाँ पे इनको थोड़ा फंस के खेलना होता है, जहाँ इनको लगता है कि विकेट्स गिरी हुई हैं, इनिंग को लंबा करना है, वो भी कर लेते हैं। ये वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं है कि सिर्फ इनको शॉटें ही मारनी आती हैं, तो ये ही कैन प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पिच, या और बेस्ट थिंग ये कि स्पिनर के अगेंस्ट इनकी रीच बड़ी अच्छी है। आपने कहा था 2 शोज पहले कि अब्दुल्ला शफीक को 4 पे आप खिलाएं इस टीम में। नाउ विद मोहम्मद नईम नॉट परफॉर्मिंग, आपको क्या लगता है कैसे चेंज होगा? इट्स नॉट ओनली मोहम्मद नईम, इट्स दे नॉट गिविंग इनफ बॉल्स टू सैम बिलिंग एज वेल। या तो बच्चे के साथ भी जाती है जो कि जिसका अभी देखें कोई फर्स्ट क्लास का भी एक्सपोजर नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ासकर आज भी आपने देखा कि नया बॉल क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट, क्योंकि जो आपके टॉप बॉलर्स होते हैं वो नया बॉल कर रहे होते हैं, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट जब आपकी टेक्निक अच्छी ना हो या आपने इतनी क्रिकेट नहीं खेली हो तो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। हाँ, जब नया वाइट बॉल 4-5 ओवर स्विंग होता है, जब स्विंग बंद हो जाए तो इट बिकम बिट ईजियर। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बजाय इनको अर्ली एक्सपोज करने के, बच्चा है अभी, उसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली हुई, यहीं पे उसका कैरियर, अब मेरा नहीं ख्याल कि 3 फेलियर के बाद शायद उसको चांस मिले, यू नो। सना, आप एज अ कैप्टन कैसे इस चीज़ को देखती है अगर आप होती लाहौर कलंदर्स? देखिए लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली अब आपने एक इमर्जिंग प्लेयर तो ज़रूर खिलाना है, और इमर्जिंग प्लेयर के लिए पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोहेल भाई बात करें कि आप उसको ओवर एक्सपोज ना करें। एक होता है अपॉर्चुनिटी देना और एक होता है ओवर एक्सपोज करना प्लेयर को, तो आई थिंक वो चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, बट यू वांट टू गिव देम अ लॉन्ग रन। अगर अब आपने उनको वो चांस दे दिया, यू डोंट वांट टू चेंज देम आफ्टर 1 गेम और 2 गेम्स। और लाहौर की फॉर्मेशन ऐसी है टीम कॉम्बिनेशन की कि वो अभी थोड़ा सा चांस ले सकते हैं स्टिल। कराची को आने वाले मैचेस में प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं अगर आप देखिए वो टॉप ऑर्डर में ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो बॉलिंग यूनिट है उसके अंदर एक एडम मिल है जिनको वो खिला रहे हैं, पर बाकी उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, वरना उनको जाना पड़ेगा अपने ऑलराउंडर्स की तरफ, जो आमिर जमाल हैं, जो आपके पास मोहम्मद मीर हमजा हैं, उनको आई डोंट नो व्हाई दे नॉट प्लेइंग। हाँ, वो तो मैं कह रही हूँ, बट मैं सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स की अभी सिर्फ बात कर रही हूँ। मीर हमजा को तो डेफिनेटली खेलना चाहिए, पर फॉरेन प्लेयर्स में अगर आप देखें डेविड मिलर हैं, उनके पास जेम्स विंस हैं, उनके पास लितिन दास भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, फिर उसके बाद केन विलियमसन आएंगे, वो भी टॉप ऑर्डर। तो इनकी जो फॉर्मेशन है वो सारी टॉप ऑर्डर हैवी फॉर फॉरेन प्लेयर्स है, जिसमें अब आप मिस आउट कर रहे हैं। मोहम्मद नबी को आप बीच में नहीं ला पा रहे, आप आमिर जमाल को नहीं ला पा रहे, जो कि इनकी बैटिंग को लंबा कर सकता है। आमिर को तो आप ला सकते हैं इन एनी केस, बट मोहम्मद नबी जैसा प्लेयर बाहर बैठा है बिकॉज ऑफ दिस जो इन्होंने फॉरेन प्लेयर सेलेक्ट किए। तो ये अब आने वाले मैचेस में इनको इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज इनकी बैटिंग थोड़ी सी शॉर्ट लगती है। देखिए वो पहले
दिनी हमने बात की थी ना कि कॉम्बिनेशन बनाना ना, आपके पास ऑप्शन सारी टीमों के पास बड़े अच्छे हैं, आप पे डिपेंड करता है एज ए कोच, एज ए कैप्टन, कि आप वो प्लेइंग 11 अपने फॉरनर्स और अपने लोकल्स के साथ किस तरह की फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। को आया वो आपकी, जिस तरह सना भी बात कर रही हैं कि वाकई मिडल ऑर्डर अगर आप देखें तो उनका बिल्कुल ही ऐसा है जिसके ऊपर आप कभी भी रिलाय उस तरीके से नहीं कर सकते। कोई नबी डेफिनेटली कैन प्ले, मिलर जो हैं वो वी ऑल नो के 5वें 6ठे नंबर के कितने बड़े प्लेयर हैं, तो उन दोनों को आप बैठ बिठा रहे हैं। बट वही चीज़ कि आप मीर हमजा, फॉर मी ही कैन नॉट, अनलेस अगेन मैं मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है वेदर ही इज इंजर्ड और नॉट, बट अगर वो इंजर्ड नहीं है तो वो तो बाहर नया बॉल वाला बॉलर ही नहीं है आपके पास, एंड यू सिटिंग हिम आउट। तो मेरे ख्याल में देयर आर लॉट ऑफ थिंग दे नीड टू सेटल, और जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि 2-3 मैचेस जब आप हारते हैं तो वो पैनिक बटन दबता है हर तरफ। बिल्कुल। और जो एक मैच जीते ना कराची, हसन अली ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं है। What a spell from him. 4 wickets Yeah. of 28 in his 4 overs, and we got to see that celebration over and over बेस्ट थिंग again. ये थी कि उन्होंने दोनों जो पावर प्ले एंड डेथ दोनों में अच्छी बॉलिंग की, मतलब किसी एक जगह अच्छी करके तो दूसरी में। सो इट वाज वेरी गुड साइन एज ए कराची, मेरे ख्याल में कराची के अगर जो फैन है उनके लिए, कि ही स्टार्टेड वेल एंड देन ही एंडेड वेल एज वेल। तो ऑल क्रेडिट टू हिम। नॉर्मली ही इज़ नॉट नोन फॉर हिज न्यू बॉल बॉलिंग, वो भी फर्स्ट चेंज वाले बॉलर हैं, बट उनको रोल दिया गया। उन्होंने पहले मैच में भी बुरी बॉलिंग नहीं की थी, सेकंड हाफ में आके उनको थोड़े रन्स हो गए थे, बट ही बोल्ड वेल विद अ न्यू बॉल। आज तो उन्होंने दोनों नए बॉल के साथ भी एंड डेथ बॉलिंग भी, ही वेंट फॉर ओनली 28, जहाँ पे बाकी आप देखें कि बाकी 200 रन्स हुए हैं। सो आई थिंक इट्स गुड साइन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी एज ए बॉलर, वो जो उनका रिदम है, ही इज रनिंग इन वेल, And it's coming back. And वो we've एनर्जी seen- आपको उनके रनअप में नजर आती है। और उनकी एक और अच्छी बात भी ये है एज अ प्लेयर कि वो जब भी ड्रॉप होते हैं तो आप उनको देखते हैं वापस डोमेस्टिक खेलते हुए, चाहे वो 4 डे हो, चाहे वो वाइट बॉल में खेल रहे हैं, उनकी कोशिश होती है कि अपने आप को इम्प्रूव करें। अब आई नो इट्स अर्ली, बट डू वी सी मे बी हसन अली मेकिंग अ कमबैक, कि आपको लगता है कि देखिए ज़्यादा हसन fast अली चल रही है आप का ऐसे। देखिए बात देख ये रहा हूँ। हसन अली की जो हम उस पॉडकास्ट का दिन रिजल्ट तो नहीं है। हम उस ये दिन स्पीड बात ज्यादा पकड़ी है, कमबैक पे आए सीधा। हाँ, बट ये मैं भी यही पूछना था वैसे, हमने लास्ट वर्ल्ड कप में उनको इंक्लूड और इसलिए किया बीएसएल था से ही कि- आए थे वो। नहीं बट जनरली मैं यही पूछना चाह रहा था कि अपने इंटरनेशनल करियर के हिसाब से आपके दोनों के ख्याल से वेयर डज ही स्टैंड? आई मीन कितना फ्यूल है अभी कि वो जनरेटर international- चल रहा है तो मतलब इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। अगर तो ये डोमेस्टिक में आके, जैसे पहले भी इन्होंने कमबैक किया, तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट में आके वो मुझे याद है फर्स्ट क्लास के 7-8 के 10 मैच लगातार खेले थे, ही गॉट विकेट्स एंड ही आल्सो स्कोर्ड रन्स। तो वो कहते हैं ना, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। पीएसएल खेल रहे हैं, उसके बाद अगला सीजन जो आना है डोमेस्टिक, तो दरवाजे कभी भी ना किसी के लिए बंद होने चाहिए ना होते हैं, ये सबके लिए ओपन होते हैं। मतलब सबकी टीम है, पाकिस्तान सबका है ना, सबकी टीम बट है। समटाइम्स सोहेल ऐसे होता है कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे समहाउ वो लूज कर जाते हैं चीज़। जैसे मुझे लगता है कि शादाब और हसन अली Yeah, दोनों ही yeah. ऑलमोस्ट इस एक ही जगह के ऊपर है कि वो लीग्स में अच्छा खेलते हैं, पर पाकिस्तान प्लेटफॉर्म पे अब मुतवातिर जो है उनकी परफॉर्मेंसेस चांस देखिए, मिलने के बावजूद नहीं आ रही हैं। अगर तो आप कमबैक आपने करना है ना, तो आपको टॉप पे आना होता है। अगर आप फर्स्ट क्लास की मैं बात करूं तो यू नीड टू बी हाईएस्ट विकेट टेकर और मे बी इन टॉप 3, और वो कंसिस्टेंट एक सीरीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट आप देखें वाइट बॉल में उन्होंने वे डज स्टैंड, आप रेड बॉल में देखें, फिर उस हिसाब से आप कम बैक करवाते हैं। मैं आई एग्री कि उनको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में मिली, ही स्टार्टेड वेल, मतलब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में ही वाज अ की मेंबर जो मिडल ओवर में बॉलिंग, बट आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन की तरफ आए। वही बात मैं अक्सर करता हूँ, हर प्रोग्राम में करता हूँ कि वाई जो हमारे प्लेयर्स हैं वो स्टार्ट तो बहुत अच्छा लेते हैं, ईयर और 2 ईयर्स 3 ईयर्स का एक स्पैन अच्छा उनका चलता है, एंड देन समहाउ फॉर सम रीजन दे लूज इट। इंजरी का कितना रोल है इसमें एक फास्ट बॉलर के लिए? इंजरी ऑब्वियसली अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंसेस, डिपेंड कि कौन सी इंजरी है। मतलब कुछ तो मस्कुलर इंजरी जो होती है ना वो रिकवर हो जाती है, वो चाहे आपकी हैमी है या कुछ भी। हसन के ज़बानी ये क्लेम ये करते हैं कि उनकी इंजरी ठीक हैंडल नहीं हुई, मिस हैंडल हुई, मिस डायग्नोज हुई, एंड वो थोड़ा एक लंबा। आपको क्या लगता है कि बहुत एक सारे athlete- केसेस हैं, मैं अगर वो इस तरह के केसेस शुरू करूंगा ना तो आपके पास लेकिन ये इतने है ना आएंगे। इशू, ये एक मसला बहुत मेजर इशू है exist करता हमारा
کہ پہلے تو انجری ڈائگنوس ہی نہیں ہوتی. وہ کل شعیب بھائی جب ساتھ بیٹھیں گے نا تو پھر میں وہ قصہ چھیڑوں گا, پھر آپ کو سنائیں گے کہ شعیب بھائی کے ساتھ وہی ہوا, میرے ساتھ وہی ہوا, عمر گل کے ساتھ وہی ہوا, تو چیزیں پھر کمپیریٹیولی بہتر ہیں. بٹ ان دیٹ کیس یس ہی اسپاٹ آن کہ ہمارے ہاں پہلے تو ایک انجری, پہلی بات تو انجری ہونی نہیں چاہیے. آپ کے پاس اتنا میکینزم ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پلیئر جو ہے از گوئنگ ٹوورڈ انجری, تو اس کی پہلے ہی میئرز لے لیے جانے چاہیے تاکہ وہ انجری ہو ہی نہ. بٹ اگر انجری ہو بھی جائے تو اس کو ہمارے پاس کوئی میکینزم ایسا ہے نہیں. بہت سا احسان اللہ کا کیس آپ کے سامنے ہے, مطلب وہ کہا گیا کہ جی اس کی انجری کچھ تھی, اس کے آپریٹ کروا دیے گئے, جو میں نے سنا, مطلب میں جو احسان اللہ کی اپنی زبانی علی ترین نے کچھ باتیں اس کے بارے میں کی کہ ان کی وہ انجری نہیں تھی جس کو آپریٹ کر دیا گیا. سو دیر آر سو مینی کیسز. تو آئی ایم شیور حسن کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. وی نیڈ ٹو, اب دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ہمارے پڑوس میں جب انڈین پلیئر سے ہم ملتے ہیں, جب وہ اپنے میڈیکل کے جو ان کے پیرامیٹرز ہیں, جو ان کے فزیوز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, یا جو ان کا این سی اے جس طریقے سے کام کرتا ہے, وہ جب ہم سنتے ہیں تو وی آر وے بیہائنڈ فرام دیم. باقی تو چھوڑے نا انگلینڈ, آسٹریلیا وغیرہ کو, ہم ایون اپنے پڑوس میں جو انڈیا ہے ان سے بہت پیچھے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ثنا, آپ کے اس پہ کیا تھاٹس ہیں؟ ہم کیونکہ اب تھوڑا انالیسس کو بھی ریپ اپ کرنے کی طرف جائیں گے, بٹ آئی وانٹ ٹو نو واٹ یو تھنک اباؤٹ how Karachi Kings will sort of take this loss, because 65 runs کا loss ان کے نیٹ رن ریٹ کو تھوڑا ڈینٹ تو کرے گا, اینڈ کیپٹن وارنر خود بھی رنز نہیں کرے. ابھی کس مائنڈ سیٹ میں ہوں گے کراچی کنگز؟ کراچی نے جو ایک میچ جیتا بھی ہے اس میں جو پرابلم آئی ہے وہ صرف ایک سنگل ہینڈڈلی جیمز ونس نے وہ میچ جتا دیا. ساتھ ٹھیک ہے خوشدل شاہ کی ایک پرفارمنس تھی, بٹ T20 کرکٹ میں اتنا لیٹ آپ بار بار میچ میں کم بیک نہیں کر سکتے. آپ کے ٹاپ آرڈر کو فائر کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ ایک ویرینگ سائن ضرور ہوگا کہ وہ میچ میں اگر آپ جیم ونس کا ایک وہ پرفارمنس نکال دیں تو وہ میچ بھی یہ جیت نہیں پاتے. تو کنونسنگ جو جیت ہے, جس طرح لاہور نے پچھلا میچ کنونسنگ جیتا, اب انہوں نے دوسرا میچ کنونسنگ جیت لیا, اسی طرح اسلام آباد نے اپنے دونوں میچز کنونسنگلی جیتے, تو پھر مائنڈ سیٹ آپ کا بنتا ہے بہت تگڑا. ابھی کراچی کے اندر دوبارہ بہت سے کوشچن مارکس آئیں گے اور ان کو چینجز کرنی پڑیں گی. اس ٹیم کے ساتھ جو ٹاپ ہیوی ہے ود 3 فارن پلیئرز ان دا ٹاپ 4, اس کے ساتھ یہ زیادہ دیر نہیں کھیل پائیں گے, ان کو اس کو چینج کرنا پڑے گا. چلیں, a lot to think about, I think, for Karachi Kings, and a lot to celebrate for Lahore Qalandars, because back to back بڑے مارجنس کے ساتھ انہوں نے جیتا ہے میچز اپنے. تو they must be pretty pleased Taha with the way especially their match winners are performing. وہی بات جو سہیل نے کی کہ جب آپ کے پاس بیک ٹو بیک ایسے پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں, فخر بھی کر رہے ہیں, شاہین بھی کر رہے ہیں, آپ کے پاس ہر جگہ سے وہ کشن ہے, تو I think it really impacts everybody. کیپٹن obviously plays a big role. اگر آپ کا کیپٹن فارم میں ہے, اچھی بالنگ کر رہا ہے, تو I'm sure کہ وہ ایک امپیکٹ ڈالتا ہے. اور آئی تھنک لاہور کو اس چیز کا ایک ایڈوانٹیج بالکل ہو رہا ہے, جو کہ کراچی کا آن دی ادر ہینڈ وارنر از ناٹ پرفارمنگ بینگ سچ اے ہیوج نیم, یو نو, ایک بڑا نام کیری کر رہی ہے نا کراچی اپنے ساتھ, اور وہ آپ کو اس طرح سے پرفارم کر کے نہیں دے رہا جس طرح پشاور کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بابر وہاں پرفارم نہیں کرے. تو اس کا ایک پوری ٹیم کے اوپر ہی ایک مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو شاہین کی پرفارمنس بھی آج بہت اچھی تھی, اینڈ لاہور ول ہوپ کہ یہی اب تاہا کنٹینیو رہے, بیکاز فخر کا خاص طور پہ فارم میں رہنا از ویری امپورٹنٹ. بالکل. اور اس کے ساتھ ہم لوگ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک آن دا ڈگ آؤٹ. یو آر واچنگ اس ایکسکلوسیولی آن تماشا اینڈ مائیکو. Welcome back after the break on the dugout. You're watching us on Tamasha and Maiko exclusively. اب ہم جائیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, which is called Ask the Expert. جی, سو دس سیگمنٹ از کالڈ آسک دی ایکسپرٹ, جس میں ہمارے سب فالوورز ہم سے سوالات کرتے ہیں, ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ سوالات کرتے ہیں. آپ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. یو کین سینڈ یور کویشچنز ود دا ہیش ٹیگ ڈگ آؤٹ ایکسپرٹس. آج کا پہلا سوال جو ہے وہ ثنا کے لیے ہے, جو میں ابھی ان کو پوچھوں گا. ثنا, نیکسٹ کویشچن از فرام بلال, اینڈ ہی از آسکنگ کہ آپ لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ کہ جو مینٹورنگ ہوتی ہے ینگر پلیئرس کی, وہ جلدی ہونی چاہیے یا دیر سے ہونی چاہیے. تو اس پہ وہ پوچھ رہے ہیں واٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو بیسکلی ایکسپوز دیم ٹو انٹرنیشنل کرکٹ, بیکاز
as we know کہ different countries have followed different formulas. Pakistan has a lot of times exposed players at a very young age compared to an Australia جنہوں نے later age کے اوپر 28, 29, 30 تک پہ بھی ڈیبیوز کیے ہیں. سو آپ کے خیال سے مینس کرکٹ اینڈ اس کو ویمن کرکٹ کے حساب سے بھی پلیز ایڈریس کریے گا کیونکہ تھوڑے سے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں دونوں کے. تو واٹ از دا رائٹ ٹائم کہ آپ کو کسی پلیئر میں کوئی چیز نظر آئی تو آپ اسے انٹرنیشنل کرکٹ پہ ایکسپوز کریں؟ آئی تھنک بہت اچھا سوال ہے, اٹس اے ویری گڈ کوشچن, اور اس کا آنسر اگر میں ایک لفظ ایک سینٹینس میں دینا چاہوں تو میں صرف اس طرح کہوں گی کہ جب وہ پلیئر ریڈی ہوگا. اب پلیئر ریڈی کب ہوگا, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس کی ایج کیا ہے. واٹ میٹرز از نمبر آف میچز دے ہیو پلیڈ. فار ایگزامپل جس وقت میں نے کرکٹ شروع کی اور میرے ارد گرد جو بھی لڑکیاں انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہی تھیں تو ہماری ایک سری لنکن پلیئر ہے, کپتان تھی ششی کلا سریوردھنے, ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی کوچنگ میں انوالو تھے. تو انہوں نے ایک پوری ریسرچ کی انگلینڈ کے اوپر, انگلینڈ میں جا کے کہ جس ایرا میں ہم کرکٹ کھیل رہے تھے جس میں ڈومیسٹک کرکٹ بھی بہت سے 7-8 میچ ہمیں سال کا ملتا تھا, 4-5 میچ انٹرنیشنل ہمیں سال کا ملتا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ اس ایرا میں 31-32 پہ یو ول پیک بیکاز دیٹ از دا ٹائم وین یو ول گیٹ انف کرکٹ کہ آپ نے اتنے میچز کھیل رہی ہیں. ابھی میں مینٹورشپ کرنے گئی ہوئی تھی اجمان میں, جو آئی سی سی کے فیوچر فیمیل کوچز ہیں ان کے لیے. وہاں پر میری ملاقات ہوئی یو اے ای کی انڈر 15 اور انڈر 16 کی لڑکیوں کی ٹیم سے. وہاں پہ ایک لڑکی تھی جو 13 سال کی تھی جو آلریڈی 432 میچ کھیل چکی ہے ڈومیسٹک. جی ہاں, ڈومیسٹک میچز T20 کے. سو فار می ٹو سیٹ اے ایج کہ جی اس ایج میں آپ کھلا سکتے ہیں, ایج میں اس کا فیکٹر نہیں ہے. آپ نے نمبر آف میچز, آپ کی پریپریشن کیسی ہے, جس جگہ پر اسٹرکچر اچھا ہوگا وہاں پر نمبر آف میچز سیفٹی کے ساتھ اگر اس نے کھیل لیے ہیں اور وہ پروڈکٹ تیار ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے تو آپ اس کو کھلا سکتے ہیں. آسٹریلیا میں سسٹم بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, بٹ ان کے آلریڈی پلیئرز اتنے زیادہ اس سرکٹ میں ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی اس پلیئر کو اپنے ایرا میں اس طرح موقع نہیں ملتا اور وہ لیٹ آ کے فلرش کر لیتا ہے. سو اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کرکٹر ہے وہ تیار ہے کہ نہیں. سو میں خود اسی طرح حیران تھی, میرا سہیل بھائی والا جب میں کہا اتنے تو ہم نے 12 سال میں کھیلے تھے, یہ تم نے اس ایج میں کیسے کھیل لی. And as we all know that youngest debutant belongs to Pakistan, حسن رضا, اور بہت ینگ ایج میں کھیلے تھے. تو کیا ہوا ان کے کریئر کے ساتھ آگے؟ ایون فیمیل میں سوری ساجدہ شاہ تھیں جنہوں نے ینگسٹ ایز اے ٹیسٹ میچ کھیلا تھا 12 یا 13 سال کی عمر. واو. اچھا میرا نا اس میں بڑا I have a very simple take on it کہ آپ ایک پلیئر کو ڈومیسٹک کرکٹ میں دیکھتے ہیں, وہ ایک سسٹم ہے, وہاں سے اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جانا ہوتا ہے نا. اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے پاکستان ٹیم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ وی آل نو ڈومیسٹک کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ میں کافی زیادہ گیپ ہے. ٹو جج جو ثنا نے ورڈ یوز کی نا ریڈی, تو آپ نے ریڈی کیسے اسیس کرنا ہے, وہ اس کے ان بٹوین والی کرکٹ ہے. You need to have a cricket academy, whatever you name want to give it, but there should be in between cricket جو آپ کی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میں ہونی چاہیے, where you can assess a player کہ ٹھیک ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں اس نے پرفارم کر لیا بٹ whether he is good enough کہ وہ ٹاپ لیول پہ بھی پرفارمنس دے سکتا ہے. to assess that آپ کو اس کو اے ٹیم میں کہیں نہ کہیں ٹور کرانے ہوں گے. دین اگر آپ یہ کریں گے نا تو پھر یہ جو ہم ایک ایک میچ والے بہت سارے پلیئر دیکھتے ہیں نا جنہوں نے ایک ایک 2 میچ کھیلے پاکستان کے لیے اور پھر وہ غائب ہو گئے, وہ تب بھی ہوں گے بٹ ان کا جو ریشو ہے نا وہ بہت کم ہوگا. یو ول گیٹ مور پلیئر ہو ول ہیو اے لانگر کیریئر دین 1 or 2 games. سو آئی تھنک کنکلوژن اس میں یہی ہے کہ ایج از ناٹ ایگزیکٹلی جو اس کا گیج ہے. 14 سال کے حسن رضا کھیلے تھے, وہ کبھی آگے نہیں جا سکے کریئر میں, پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. 16 سال کے سچن ٹینڈولکر کھیلے تھے اور وہ 40 کی عمر تک کھیلے. پوائنٹ جو ثنا نے بات کی نا ایگزیکٹلی, آپ پیک جو کرتے ہیں نا ایز اے بیٹر ہو ایز اے بولر ایون, وہ 30 کی ایج میں جا کے آپ کو کمپلیٹ عبور یا نالج ہوتا ہے اباؤٹ یور اون گیم, اور ایون جو اوور آل نالج اباؤٹ کرکٹ اباؤٹ گیم ہے وہ آپ کو آتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم بہت ارلی کھلاتے ہیں جب پروڈکٹ, بہت سارے کیسز ہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, پروڈکٹ پاکستان کے لیے ریڈی ہوتی ہے جب آپ نے اس کا صحیح جس کو کہتے ہیں فروٹ جو لینا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ آ کے ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کہ جی ہی از اوور ایج. ہمارے یہاں 30-32 جو ہم نے پیرامیٹر سیٹ کیا ہے کہ جی یہ تو اوور ایج ہے, حالانکہ وہاں پہ جا کے آپ کو
آپ کو میں انگنت مثالیں دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے پیک کیا ہے. مائک ہرسی ایک سب سے بڑی ایگزامپل ہے اس کی. تو اگر میں کہوں کہ جو پیک ہوتی ہے آپ کی نالج کے حساب سے, دیٹ از ایج 30. اینڈ آئی تھنک پاکستان میں ایک پلیئر کی, بہت پلیئرس کے ساتھ میں نے آبزرو کیا ہے کہ ایک پلیئر کے پرومس کو ہم اس کی پیک سمجھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ جو اس نے کر دیا ہے بس فاسٹ ٹریک کر دیں پلیئرس کو لے آئے, اینڈ اس کے ریزلٹس بھی ہم نے دیکھے, اینڈ آئی ہوپ کہ آگے ہمیں اور پاکستان کرکٹ کی سب سے بڑی سکسیس سٹوری عمران خان, آئی تھنک جب انہوں نے ڈیبیو کیا تھا وہ انڈر پریپیئرڈ تھے اس وقت ایٹ دی ایج آف 18, اینڈ دین آئی تھنک اٹ ٹک ہم اے فیو ایئرس ٹو کم بیک بیٹر پریپیئرڈ. وہ ان کو بھی شاید انڈر پریپیئرڈ کھلا دیا گیا تھا. وسیم اکرم دین اگین واز اے سکسیس سٹوری کیونکہ وہ 18 پہ کھیلے تو اس کے بعد ہی ان کا کریئر لمبا چلا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایج تو ایک نمبر نہیں, اس چیز کے لیے پیرامیٹر نہیں ہے. صحیح نہیں آف کورس ناٹ, ایج از ناٹ اے پیرامیٹر. آپ نے بیسک یہ جو وسیم بھائی کی آپ نے بات کی نا, بہت کم پلیئر, سچن کی آپ نے بات کی, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنے گریٹ بنے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان جنرل اگر آپ بات کریں گے نا تو جن پلیئرس کو آپ نے بہت جلدی ایکسپوز کیا اسپیشلی ان سب کانٹیننٹ, ان کے کیریئرز اتنے لمبے نہیں ہوئے. یہ تو آپ ون آف دوز جو پرائم پلیئر بنے نا, مطلب ہسٹری کے ٹاپ پلیئر بنے. سچن از ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائم. وسیم بھائی جیسا لیفٹ آرم پیسر میرا نہیں خیال کہ ابھی تک آیا ہے, اور آئی ڈاؤٹ اٹ کہ آئے گا بھی. سو وہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ, یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. بٹ ان جنرل آپ جب بات کرتے ہیں تو ان جنرل کرتے ہیں کہ 100 پلیئر اگر کھیلے تو ان میں سے کتنی سکسیس سٹوری ہیں. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. چلیں موو آن کرتے ہیں. روہا کے پاس ہے, وہ بہت خوش ہیں آج لاہور میچ جیتا, وہ اس میں سے باہر ہی نہیں آ رہی ہیں اور اگلے سوال کی طرف نہیں جا رہی. اسمائل جو ہے نا پیاری لگ رہی ہے, اسمائل ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے فیس پہ. آگے چلیں, میں نہیں کر رہی. اچھا کیونکہ اب ہم فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا جی کاشف کی طرف سے ریگارڈنگ دس سیزن آف PSL. وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اس PSL میں کوئی بریک تھرو ایمرجنگ پلیئر ملے گا, جیسے کہ ہمیں لاسٹ سیزن ہمیں نام ملے, ہمیں محمد علی کو آپ ایمرجنگ اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ اوبیسلی وہ انہوں نے کافی ڈومیسٹک کھیلا ہوا ہے, بٹ اس سے پہلے جواب ویسے میں دے دیتا ہوں. شعیب ملک آپ کو کوئٹہ گلیڈیٹر سے ایک پلیئر ہے, بٹ ابھی جتنے بھی ہم نے سنا میچز دیکھے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا نام ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس سال؟ میں نے بہت زیادہ ان کو دیکھا نہیں ہے, بٹ ماس صداقت کی بات ہم نے کل بھی کی ہے, اور پشاور زلمی کے اسکواڈ میں وہ گنجائش ہے کہ ان کو وہ ایک ریگولر طور پہ ٹیم کے اندر کھلا سکتے ہیں. تو آئی تھنک مے بی ان کو اگر موقع ملے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ ایک اسپیشل ٹیلنٹ ضرور نظر آئے, بٹ ابھی بہت ارلی ہے. میں اگین بات کر رہی ہوں کہ یہ بتانا کہ یہ PSL سب سے بڑا PSL ہوگا کہ نہیں, یا کوئی ایمرجنگ ٹیلنٹ آئے گا کہ نہیں. ابھی تک تو جو ہم نے آن ڈسپلے ٹیلنٹ دیکھا اس میں کوئی آؤٹ بریک ایسا نہیں ہوا کہ جو ہم کہیں کہ جی آؤٹ اینڈ آؤٹ دس از دا ٹیلنٹ. بٹ ابھی بہت میچز باقی ہیں, اٹس جسٹ دا اسٹارٹ آف دا PSL. آئی تھنک اس PSL میں جو ابھی تک بہترین ڈیبیو ہوا ہے وہ آئی تھنک طاہا صداقت کا ہی ہوا ہے, اور آئی تھنک وہی بریک ماں صداقت آپ کے ساتھ کوئی ان کی ریلیشن تو نہیں ہے, ہو بھی سکتے ہیں. اسی سوال کے اوپر سنا میں بتانا چاہوں گا کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اندر ایکچولی کافی ایشوز اور پرابلمس چل رہی ہیں اس چیز کی وجہ سے, بیکاز معین خان بھی ایک کھیلنا چاہتے ہیں اور سر ویوین رچرڈ کہہ رہے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے, میں نے بھی کھیلنا ہے اگر شعیب ملک کھیل رہے ہیں تو. یہ کہیں باسط علی کی انہوں نے انٹرویو تو نہیں سن لیا؟ وہاں بہت پرابلمز اس وجہ سے چل رہے ہو, کہہ رہے ہم سب کھیلیں گے. کھیل بھی سکتے ہیں بھائی, جو حالات ابھی چل رہے ہیں. خیر ابھی کوئٹہ کے بارے میں تو ہم ان کے میچ پہ ہی بات کریں گے. فی الحال آئی تھنک یو ہیو another question طاہا. جی بالکل. سوال نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ سہیل سے ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ جو آپ کی جو پوچھ رہی ہیں سامیہ پوچھ رہی ہیں کہ پلیئرز کی جو جرزیز ہوتی ہیں ان کے نمبرز جو ہے وہ کیا آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں یا آپ کو دے دیے جاتے ہیں؟ اچھا آپشن, میں اپنے کیس کی بات کروں تو مجھے آپشن دیے گئے تھے 2-3 نمبرز, تو اس میں سے میں نے 3 میں نے چوز کر لیا. سو اٹ واز ناٹ کہ میرا کوئی اسپیسیفک ایک نمبر تھا یا میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے یہ لینا ہے, بٹ آئی گیس کئی پلیئرز اپنی مرضی کا بھی لیتے ہیں اینڈ دین دے کیری اٹ آن, اور وہ 33 میں نے لیا اینڈ دین آئی کیریڈ اٹ آل دا وے. ابھی تک میں جب بھی کہیں کھیلتا ہوں ابھی بھی تو وہی کیری کرتا ہوں, بٹ اٹ ڈپینڈس. آپ کو اگر پلیئر کی اپنی کوئی ڈیمانڈ ہو, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نمبر آلریڈی کوئی یوز, تو مطلب کرنٹ جو پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی 10 نمبر شاید افریدی کا تھا بٹ ہی از ریٹائرڈ ناؤ, شاہین افریدی از یوزنگ دیٹ.
تو اگر وہ تو تو اس ٹائم رشتہ داری میں ان کو مل گیا ہے نا وہ تو نہیں داماد مطلب ہیں وہ ان کے۔ اگر پلیئر ریٹائر ہو جائے نا تو اس کا نمبر کوئی اور یوز کر سکتا ہے, ایز لانگ ایز از ناٹ پلئنگ تو وہ نمبر یوز ہو سکتا ہے. انلیس اس جرسی کو ریٹائر کر دیا جائے, کسی کسی جگہ پر جرسی ہاں، ریٹائر اچھا میں نے ہوتی کہا ہے. ہوتی ہے. کہ اگر داماد ہو آپ کا کوئی تو اس کو جا سکتا ہے شاید. پھر تو شاداب کو سکلین بھائی والا وہ لینا بھی چاہیے. میرا خیال تھا کہ اس طرح مل رہے ہیں اب نمبر اب نہیں وہ کرکٹ میں بعد میں مچل سٹارک کو بھی مل سکتا ہے پھر ہیلی کی فیملی سے. عمر گل کا میرے خیال میں 55 نمبر تھا, تو ابھی عباس افریدی ان کے کیونکہ وہ نیفیو ہیں تو وہ ہی از یوزنگ دیٹ نمبر ایز ویل. سو وہ ایک مطلب آپ رشتہ داری میں آپ آگے دے سکتے ہیں نمبر. مطلب ویمن کرکٹ میں بھی ایسے ہوتا رہے. دیکھیے ویمنس کرکٹ میں نے تو اپنا نمبر خود چوز کیا تھا, مجھے نمبر 5 بہت پسند ہے, میرا ڈیٹ آف برتھ بھی تھا, فیملی میں بھی میں نمبر 5 پہ تھی, تو اس سے ایک ایسوسیشن الگ تھی. پر میں نے ایک نمبر دیا ضرور کسی اور پلیئر کو, وچ از فاطمہ ثنا, جو اس وقت کی کرنٹ کیپٹن ہے. ہماری ایک پلیئر فاسٹ بولر تھی کاندا جلیل ایبٹ آباد سے, بہت زبردست ان کی آؤٹ سوئنگ ہوتی تھی, اور ان کے بہت فیوریٹ تھے شعیب بھائی. اب شعیب بھائی ہے نہیں, ورنہ بہت مزہ آتا ہے یہ قصہ سنانے کا. تو کل تک رکھ لے, کل سنیں گے, وہ آئیں گے تو کل وہ سنیں گے. اب سوال آج ہو گیا, تو وہ اس کو شعیب اختر بہت پسند تھے, تو اس نے اپنی جرسی رکھی 14 نمبر اس نے رکھا. جب کانتا ریٹائر ہو گئی تو کافی لوگوں نے نہیں کیا, تو شی واز ون آف دا سپریم بولرز ہمارے پاس, بہت زبردست آؤٹ سوئنگ بولر. کے ایک دفعہ میں نے 8-1 کی فیلڈ سے ون ڈے میچ کے اندر آسٹریلیا کے اگینسٹ بولنگ اس سے کرائی تھی 5 اوور. ہمارا رین افیکٹڈ میچ تھا, ایک بندہ تھا, لڑکی تھی لیگ سائڈ پہ, اس کو صرف 5 رن آئے تھے. اتنا کنٹرول تھا اس کے بعد. تو پھر جب فاطمہ ثنا ٹیم میں آئی تو اس نے میرے سے پوچھا کہ کیپٹن کہتی تھی مجھے, ہمارے ساتھ ڈومیسٹک کھیلتی تھی, تو اس نے کہا میں کون سا نمبر لوں. میں نے کہا یار میں ہاں تو کپتانہ نہیں کپتان. تو میں نے اس کو پھر پوچھا, میں نے کہا بھائی وہ نمبر ہے جو میں چاہتی ہوں کہ تم لو, تو وہ اب اس نمبر سے کھیلتی. تو مطلب سم ٹائمز سینئرز کین گائیڈ یو, سم ٹائمز اٹس یور اون چوائس, اور سم ٹائمز مینیجر کہتی ہے بس یہی نمبر ہے اور یہی لو, ایسا بھی ہوتا ہے. مینیجر نہیں, مقصود بھائی جو بنی ہو جرسی. نائس, دیٹس اے نائس ایک اور اسٹوری. سوال ہے آئی تھنک فار ٹوڈے. ہمارے پاس میرے پاس ایک اور سوال ہے جی, پی ایس ایل 10 کے اوپر ہی آیا ہوا ہے عمران کی طرف سے, اینڈ ہی از آسکنگ کہ از دس سیزن گوئنگ ٹو بی اے بولر سیزن اور اے بیٹر سیزن. ابھی تک تو نہیں لگ رہا, بولر بیچارے مسکین ہی بنے ہوئے ہیں, 200 پہ 200 ہی کھائے جا رہے ہیں ہاں. بٹ ان جنرل اگر آپ دیکھیں تو اب T20 یا وائٹ بال کرکٹ ایون آپ دیکھیں تو وہ از ٹلٹڈ ٹورڈز بیٹرز. آپ کو لمبے رنز دیکھنے کو ملتے ہیں, اس کو کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوریبل ہو گئی ہیں, جو رولز ہیں وہ ہو گئے ہیں. اینڈ دین اگین آئی ول ریپیٹ کہ وٹ دس مائی اون اوپینین, ایگری اور ڈس ایگری ہر بندے کی اپنی وہ ہے, کہ بولنگ کا اسٹینڈرڈ نیچے گیا ہے. وہ جو سکلز, وہ جو یارکرز, وائڈ یارکرز, جو مطلب میں نے اپنے ایرا میں عمر گول اور وہ لاسٹ ملنگا اور بہت ساروں کو دیکھا, دیٹ از دا مسنگ. کیونکہ یارکر جب آپ کچھ سال پہلے تک پی ایس ایل کے بارے میں جب فورن پلیئرز آتے تھے تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ دس از ویئر یو سی ہائی یہاں کوالٹی پہ بولنگ, رنز کرنا جو ہے وہ وہی کرے گا. تو کہاں گیا وہ پی ایس ایل؟ وہ ہمارا بیچ جب سے میں پھر وہ سوری اپنا نام لینا پڑے, جب جو ہمارے بیچ کے پلیئر تھے نا اس میں عمر گول, میں, وہاب یا سہیل خان یا جتنے یہ جب سے ہم لوگ باہر ہوئے ہیں فرام پی ایس ایل اور ڈومیسٹک کرکٹ اور پاکستان کرکٹ, تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسنگ جو میں بات کر رہا ہوں نا یارکرز اور ڈیتھ بولنگ اسپیشلی, وہ نیچے آیا ہے فار سم ریزن. اب آئی ڈونٹ نو کہ دے آر لیکنگ ان اسکل اور نالج, یا ان کے ساتھ کام نہیں کیا جا رہا. ہمارے بینچ پہ اتنے بولرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ تو نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, لیکن جو اسکل لیول جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ والا کیوں نہیں ابھی واپس آ رہا. اس کے 2 ریزنز. ایک تو سہیل بھائی والی بات کو میں ایکسپلین یہ کروں گی کہ ایٹ ٹائمز ہم لوگ جب پک کرتے ہیں اس طرح کے ہائی لیول ٹورنامنٹس میں, تو سینئر پلیئرس کو پہلی اتنا کبھی کبھی ایٹ ٹائمز نکال دیا جاتا ہے اس سلیکشن پک میں سے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ آ گئے تو پرفارم تو کریں گے. تو انفارچونیٹلی اس سے نقصان آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی ایک انسٹیٹیوشنل نالج ہوتی ہے جو ایک آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوگی. اگر آپ نے پہلے ہوسٹنگ کی ہے, تاہا ابھی ڈیبیو کرے, کچھ باتیں آپ ویسے ہی بتا دو گے. میں براڈ کاسٹنگ میں ہوں, سہیل بھائی ہیں, بالکل بتایا نہیں بتا رہی, تو آج اچھے موڈ میں ہے ہی نہیں کیونکہ تاہا ہارے اینڈ ہی از جسٹ بینگ بٹر. اب اس کا پہلے دن سے پہلے میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا بتا دو کہ ادھر آن ایئر آپ نے کیوں چھیڑ دیا, اب آپ دیکھیں نا وہ ایک تو دکھ درد لے کے بیٹھ گئے. ایک تو یہ مسئلہ ہم سالو کر لیں گے. دوسری بات یہ, اس وقت کا پی ایس ایل ابھی تک میجورٹی میچز پنڈی میں ہوا ہے, تو ان کو لے کے جانا تھے لاہور اور ملتان, تو شاید تھوڑا سا بولرز اس میں واپس آ جائے, کیونکہ پنڈی تو آپ کو پتا ہے اٹس اے بیٹرز پیراڈائز. بٹ میں ان جنرل میں اوور آل بات صحیح کہہ رہے ہیں کر رہا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ گراؤنڈ.
آپ اگر اوور آل دیکھیں نا پچھلے 2-3-4 سالوں میں تو دیٹس دا مسنگ ایلیمنٹ. میں اسپیشلی ڈیتھ بالنگ کی بات کروں گا. نیا بال ابھی بھی دیر آر بالرز ہو ڈوئنگ ویل, بٹ ڈیتھ بالنگ میں مجھے بہت زیادہ گیپ نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی نا نالج جو میں بات کر رہی ہوں کہ سینئر پلیئرز اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ساتھ ود ڈیو رسپیکٹ آپ خود دیکھ لیں تو آپ کو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ آپ نالج کی بات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا از دیر اینی ون کو ہے دکھانے یا سکھانے والا. بفور وی ہیڈ ٹو دا نیکسٹ بریک, ایک آخری سوال جو بھی ثنا سے میں پوچھوں گا. ایک جویریہ نے سوال بھیجا ہے اینڈ شی از آسکنگ کہ کیا پاکستان کرکٹ میں اس وقت ایک ویمن لیگ کی گنجائش ہے, کیونکہ جو لڑکیاں کرکٹ دیکھتی ہیں اور فالو کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ویمن لیگ بھی ہو, لیکن کیا اس طرح کی کوئی پلان میں ہے چیز, یا آپ سے کبھی سجیشنز لی گئی ہیں اس کے بارے میں؟ رونا آ جائے گا, مجھے رونا آ جائے گا. اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ویمنز لیگ کی, اگر آپ کو بھی یاد ہو, بڑے وہ پراپر طریقے سے, اور اس کے اگلے سیزن آئی تھنک ٹوکن کے کچھ میچز کروائے تھے, ایگزیبیشن 2 میچز کرائے تھے. ویمنز لیگ کی گنجائش جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے, یہ آج گنجائش بنی نہیں ہے. ایک ٹائم آیا تھا جب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پول آف پلیئرز اتنے نہیں ہیں کہ ہم وہ کھلا سکیں, تو کوئٹہ میں جب میں ریٹائر ہوئی ہوں اس کے کچھ 4 مہینے کے اندر ہم نے مل کے 5 ٹیمز کا ٹورنامنٹ کرایا تھا جس میں کوئی فارن پلیئرز نہیں تھے, اور ہر میچ آلموسٹ آخری بال تک گیا تھا. تو اف یو نو دا پلیئرز, آپ کے پاس انف ٹیلنٹ تھا, آپ بالکل لیگ شروع کر سکتے ہیں اگر آپ باہر سے پلیئرز کو بلائیں. اور انیشیلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوکل ٹیلنٹ ابھی ہم نے بہت زیادہ نہیں ہے کہ اسپانسرشپ, تو آپ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ زیادہ بلوا لیں, 6 ان کو ہر ٹیم میں ڈال دیں. سو دیر سو مینی ویز ٹو ڈو تھنگس. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس 70-80 بہت زبردست لوگ ہوں, آپ 60 سے شروع کریں اور آپ نمبر آف پلیئرز پر ٹیم بڑھا سکتے ہیں. سو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دل دکھتا ہے, دل دکھانے والی آپ کہتے ہیں پروگرام کو لائٹ رکھو, پھر سوال ایسے پوچھ ایسے لوگ کراچی والے پی ایس ایل تو چیمپئنز ٹرافی ویکن نہیں جا رہے تھے. ویمن کرکٹ جب ہوگی تو وہ کس طرح میں اور آپ ضرور جائیں گے, وی کین پرومس, لیکن ہونے دیں. اب نہیں آ رہے لڑکوں کو دیکھنے تو ہم کیا کریں. میرے خیال ہے کہ یہ بہتر آئیڈیا ہے کہ ویمن لیگ میچز کراچی میں کیے جائیں تو ہوتا ہے زیادہ لوگ آئیں اور ہمیں ایک ریوائول جو ہے وہ ویمن کرکٹ سے ملے. جی ریوائول اکثر ہوا ہے. 2010 میں جس وقت ہم گولڈ جیتے تھے تو تب سارے دور ہو چکے تھے کرکٹ سے فار آبویس ریزنز, تو وہاں سے واپس آئے تھے فینس. وومن کرکٹ کو اوپر لے کے جانا ہے نا تو دین یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اگر آپ نے, اور نیا ٹیلنٹ اگر نہیں ہے تو لیگ کرکٹ ہوتی اسی لیے کہ نیا ٹیلنٹ تبھی آئے گا جب پلیٹ فارم ملے گا. پلیٹ فارم پہ 10 پلیئر آپ ٹرائی کریں گے, 10 میں سے کوئی 1-2 تو آئیں گے نا. بالکل. تو یہ تو لیگ کرکٹ ہوتی اسی لیے ہے کہ اس پہ آپ کو نیا ایمرجنگ ٹیلنٹ ملتا ہے, اس ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم ملتا ہے. کیونکہ نارملی جو ہے نا ہمارے ہاں اسپیشلی جو ایسوسیشن کی کرکٹ ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا وومن کرکٹ کا اتنا کیا ثنا کو پتہ ہوگا, بٹ آئی ایم شیور کہ جو مین کرکٹ میں ہوتا ہے وہ وومن کرکٹ میں بھی ہوتا ہوگا, کیونکہ وہاں تو اس لیے کہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہے ہی نہیں. محمد وسیم ہوتے ہیں وہ مین کرکٹ میں بھی ہوتے ہیں, وومن کرکٹ میں بھی ہوتے ہیں. کامن فیکٹر. یا بٹ ہی از اے گڈ کرکٹنگ برین. اگر میں صرف کرکٹنگ برین کی بات کروں تو ہی از ون آف ٹاپ. ہی نوز, ان کو کرکٹ کا نالج بہت زیادہ ہے. اور اچھی پرفارمنس ابھی تک تو اچھی جا رہی ہے, ٹچ ووڈ, آگے بھی ایسے ہی رہے اور ہم کوالیفائی. وی آل وانٹ ٹو لک فارورڈ ٹو ویمن کرکٹ ڈیفینیٹلی. آئی تھنک کہ ایک اسٹرکچر جس طرح مینس کرکٹ میں بھی لیک کر رہا ہے تو وہی چیز ہمیں دیکھنی پڑی جنرلی obviously جو. And now there is evidence around the world, جو لوگ کہتے ہیں کہ کمرشلی اس طرح سے پروفیٹیبل یا وائبل نہیں رہے گا. دیر از ایویڈنس. آپ آسٹریلیا میں دیکھیں, آپ ویمنز IPL دیکھیں, اسٹیڈیمز بھرے ہوئے ہیں اینڈ وہاں پہ پراپر فین فالوئنگ ہے پلیئرس کی, فیمیل پلیئرس کی, اینڈ it really goes to show کہ there is so much scope. اگر آپ اس کو properly tap کریں, there is so much potential and there is so much people just want to come and support اگر آپ ان کو وہ commercially اس طرح سے بنائیں. نہیں روحان, بٹ ہر چیز میں آپ نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ وہ کاروبار تو نہیں کر رہے نا کہ پروفٹ ہی دے گی تو ہم کرائیں گے. اگر نہیں بھی پروفٹ ہوتا بٹ ایونچولی آپ نے پلیٹ فارم تو دینا نا وومن کرکٹرز کو. تو اگر پروفٹ نہیں بھی ہو رہا, باقی بہت سارے جگہوں سے ہو رہا ہے نا, تو آپ بیسیکلی پیسہ جو کماتے ہیں وہ کرکٹ کے اوپر ہی انویسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, یا کرکٹرز کے اوپر, تو اس میں وومن کرکٹرز بھی آتی ہیں. تو بالکل ہونی چاہیے. اگر پروفیٹیبل بزنس نہیں بھی بنتا تو اسٹل آپ کو کہیں نہ کہیں سے فنڈ ایک جگہ سے اٹھا کے تو ان کے اوپر لگانے ہوں گے اگر آپ نے وومن کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے. That's one thing جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ICC کے اوپر جنرلی ہم بہت ساری کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, بٹ I think that is one thing جس پہ ICC
ایک اچھا رول پلے کر رہا ہے ویمن کرکٹ کو ایکول اپرچونٹیز دے بہت کر؟ زبردست. آئی تھنک بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. آئی سی سی نے ایک شرط یہ رکھ لی تھی کچھ عرصے پہلے کہ اگر آپ کی وومنس ٹیم کو آپ نہیں چلائیں گے تو مینس ٹیم ختم ہو جائے گی. بہت سے فل ممبر بورڈ اس وجہ سے بھی مینس کرکٹ چلا رہے تھے, بیکاز وومنس کرکٹ چلا رہے تھے کیونکہ ان کو پاس یہ آ چکی تھی. اب آئی سی سی نے ایکول پرائز منی بھی کر دیا ہے. جو بات روحا کری ہے میں وہاں سے لے کے جاؤں گی کہ آپ جب تک مارکیٹنگ اچھی نہیں کریں گے, آپ کا تو بہت زیادہ اس میں بیک گراؤنڈ بھی بہت زیادہ ہے. مجھے یاد ہے ایک قصہ چھوٹا سا, میں کوشش کروں گی جلدی سے سناؤں, بٹ اسی طرح وومنس کرکٹ میں شروع میں مجھے کسی نے آگے کہا وومنس کرکٹ میں تو یو آر دا فیس آف وومنس کرکٹ, تو بڑی خوشی ہوئی پہلی دفعہ. دوسری دفعہ کسی نے کہا تو مجھے ہوا کہ یار ٹیم سپورٹ ہے, باقی کسی کا نام کیوں نہیں پتا. پھر لوگوں نے کہا ہمیں تو صرف آپ کا نام پتا ہے. تو مجھے وہ اس سے اریٹیشن شروع ہو گئی کہ یہ کیوں ہے. تو میں چیئرمین صاحب کے پاس گئی اس وقت اور میں نے کہا کہ جی ہماری مارکیٹنگ کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ایک بندہ 5 وکٹیں لے رہا ہے, دوسری 3 وکٹیں لے رہی ہے, کسی نے 50-100 کر دیا, میچ جتا دیا. تو انہوں نے مارکیٹنگ ڈائریکٹر کو بلایا, وہ آئے, انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو کام کرتے ہیں, ہم تو یہ کرتے ہیں, ہم تو وہ کرتے ہیں. میں نے کہا سر میں 5 تصویریں لگتی ہوں آپ کی ٹیبل پہ, آپ صرف نام بتا دیں کون. ٹھیک ہے, نہیں تھا ان کے پاس آنسر. تو بات یہ کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا کرتا ہے, اب بہت چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. اب اس وقت سے ہم بہت آگے آ گئے ہیں, پر اگر ہم باقی ٹیم سے کمپیئر کریں تو ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو ہمیں ویمنس کرکٹ کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے لوگوں کی ایک وہ اسٹارڈم ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بنانا بھی پڑتا ہے. آف کورس آپ کی پرفارمنسز ہوتی ہیں بٹ بنانا پڑتا ہے. جیسے فاطمہ ثنا کی میں بات کی تھی, اس کے والد فوت ہوئے, وہ میچ ورلڈ کپ چھوڑ کے واپس آئی, پھر وہاں سے واپس. اب یہ بات ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, بالکل, کیونکہ یہ بہت بڑی قربانی ہے. سچن ٹینڈولکر ڈیڈ بیک ان 99, اور وہ اتنی بڑی خبر تھی کہ ٹینڈولکر ورلڈ کپ چھوڑ کے گئے تھے اور پھر واپس آ کے دوبارہ وراٹ کوہلی کے بارے میں ہم نے یہ بات سنی ہے. سو اٹس سم تھنگ, ہر ایک کے لیے اپنے ماں باپ اتنے ہی اسپیشل ہوتے ہیں, تو یہ چیز کرنا بہت بڑی بات ہے. تو وائی ہیو وی ناٹ سیلیبریٹڈ اور اکنالجڈ ہر سیکریفائس اس طرح سے. تو یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ وومنس کرکٹ بھی آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا کہ آپ یو ول بی پراؤڈ آف دیم. اس کے ساتھ ہی اب آسک دا ایکسپرٹ سیگمنٹ ہمارا ختم ہوا. اس کے ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیولی تماشا اور مائیکو. Welcome back. You are watching the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. ہم نے بڑا زبردست ان ڈیپتھ پوسٹ میچ انالیسس کیا. اگر آپ نے وہ مس کر دیا ہے اٹس یور لاس, لیکن اب آپ ہمارا شو مس نہ کریں کیونکہ ابھی آگے ہم کل کے میچ کا بھی پریویو کریں گے. اینڈ آف کورس آپ لوگوں کا اور ہم سب کا فیوریٹ سیگمنٹ بھی آنے والا ہے ابھی. لیکن بیفور وی گو ٹورڈز پکنگ the winners and our MVPs and our predictions, let's talk a bit about tomorrow's game. Islamabad United up against Multan Sultans at their home ground Rawalpindi. اور ابھی تک فارم جو لگی ہوئی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کی, تو I think it's fair to say کہ شاداب خان will be feeling Sana very confident in his side. آئی تھنک اس کو ایک نئے میچ کی طرح لیں گے جس طرح کی مینٹیلٹی ہے اسلام آباد کی, کیونکہ ملتان بہت ہی اچھی ٹیم ہے اور وہ ہار کے آ رہی ہے تو دے ول بی ہرٹنگ. اور اسلام آباد کو یہ بات پتہ ہوگی کہ وہ آئیں گے بڑا تگڑا, اور پچھلا میچ بھی وہ اچھا کھیل کے ہارے ہیں, ایسا نہیں تھا کہ وہ برا کھیلیں. تو مجھے لگتا ہے کریکر آف اے گیم ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اے گیم جو اینڈ تک جائے, اور اسی گراؤنڈ پہ غالباً فائنل کھیلا تھا ان دونوں ٹیمز نے لاسٹ ٹائم, اور اسلام آباد جیتا تھا. تو آئی تھنک بہت کچھ ایٹ اسٹیک ہے اس میچ کے لیے, اور میچ میرے خیال سے بہت مشکل ہوگا. اس لیے ابھی تک میں سوچ رہا ہوں, میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. چلیں ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم اور ہے سوچنے کا. سہیل آپ کے کیا تھاٹس ہیں کل کے میچ کے بارے میں؟ دیکھیے دونوں اچھی ٹاپ ٹیمز ہیں, سیٹل ٹیم جن کو میں کہوں. وہ جیسے ثنا نے کہا کہ یس ملتان ہاری ہے بٹ ایٹ لیسٹ دے ہیو اسکور 240, ڈیفینڈ نہیں کر سکے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسیپشنل اننگ جو کہ ان کے ہاتھ سے میچ لے گئی, بٹ اوور آل میرے خیال میں ان کی پرفارمنس اتنی بلو پار نہیں تھی. تو دے شوڈ بی فیلنگ کانفیڈنٹ. ان کی بیٹنگ نے بہت اچھا پرفارم کیا. رضوان فرام ٹاپ جو ہیں ایز اے لیڈر انہوں نے ہی لیڈ فرام دا فرنٹ. سو دے شوڈ بی فیلنگ کانفیڈنٹ. ابھی ایک ہی گیم ہوئی ہے. سو اٹس آن دا ادر ہینڈ اگر اسلام آباد کی بات کریں تو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں مجھے نہیں نظر آتا. اگر میں کرٹیکل انالیسس بھی کروں تو مجھے کوئی لوپ ہول, کوئی ویک لنک نظر نہیں آ رہا. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہر میچ جیتیں گے. یو نو دے آر انبیٹیبل نہیں ہیں, دے آر کمپلیٹ ٹیم, بٹ اٹس اینڈ آف دا ڈے اٹس کرکٹ. اینڈ ملتان از اے گڈ ٹیم.
اینڈ پہلا میچ ہارنے کے بعد آبویسلی ان کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں بہت اچھا رہا ہے, وننگ پرسنٹیج بہت ہائی ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف گیم, 50-50 ہوگا. اسلام آباد کو سلائٹ ایڈوانٹیج, وہی ان کی فارم بڑی اچھی چل رہی ہے, اینڈ دین دے پلئنگ ان دے ہوم گراؤنڈ. سو سلائٹ ایڈوانٹیج میرے خیال میں اسلام آباد کو آپ دے سکتے ہیں, بٹ اور لاسٹ سیزن ملتان کو یہ بہت ایڈوانٹیج تھا لاسٹ سیزن, جو ان کا وہ ہوم کا لیگ تھا, جیسے انہوں نے اپنی نیٹ رن ریٹ کو بھی اسٹرانگ کر لیا تھا. اس کے بعد اسٹارٹ اگر آپ کو ایسا مل جائے نا جیسا لاسٹ ایئر ملتان کو, جب آپ 4 میچ پہلے ہی جیت جائیں, اگر اسلام آباد ایسا ہی کرتی ہے تو دین آپ جو نا دوسری جگہوں پہ بھی جا کے, کیونکہ آپ اتنا ہائی فیل کر رہے ہوتے ہو ایز اے ٹیم, اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہو, جو آپ کے پلیئر پرفارمنسز دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ باہر جا کے بھی اتنا اچھا پرفارم کرتے ہو. لیکن اگر آپ کا اسٹارٹ اچھا نہ ہو نا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ریگارڈ لیس کہ آپ وہ ہوم پہ کھیل رہے ہیں یا وے کھیل رہے ہیں. اگر اسٹارٹ آپ اچھا نہیں لیتے نا تو دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک اے کم بیک. سو لیٹس سی کہ ہاؤ ملتان سلطان ریسپونڈ ٹمارو. ویل اٹ ول بی این انٹرسٹنگ گیم, اینڈ ہمارے انالیسس جو ہے وہ ابھی جاری رہے گی, بٹ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو برنگ یو آور موسٹ فیوریٹ تہا سیگمنٹ, وچ از کالڈ پک دا ونر. سو بگ میچ ٹمورو, اسلام آباد ورسز ملتان. ان کی جو رائیولری ہے وہ بھی کافی پی ایس ایل کے اندر جانی مانی ہے. لاسٹ ایئر کے فائنل, اس سے پچھلے سال کے فائنل, ان دونوں موقعوں کے اوپر ایک دفعہ وہ جیتے ایک دفعہ وہ جیتے, تو ٹف میچز ہوتے ہیں ان کے بیچ میں. سو ثنا, ہوز یور ونر فار ٹمورو؟ I think I'll stick with Islamabad United. جس طرح کا اوور آل بیلنس ہے اور جس طرح کی کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے ابھی اسٹل ارلی, بٹ آئی تھنک آئی اسٹک ود اسلام آباد یونائٹیڈ. سہیل آپ بتائیے. فار اے چینج آئی گو ود ملتان سلطان. یا اور اینڈ آئی تھنک مائیکل بریسول, بیکاز از ہم آتے ہیں اس کی طرف اوبیسلی ملتان. سو آپ کے لیے اسلام آباد اور ملتان. روحا کا مجھے لگتا ہے ہمیں پوچھنا ہی نہیں چاہیے, ہمیں پتا ہوگا. آپ گیس کر لیں میرا. لیکن ملتان سلطان آج بھی لاہور نہ بول رہے. نہیں, I'm going to go with Islamabad United because data. بہت ہے. So my pick for tomorrow will be Multan, because I think کہ وہ پچھلے میچ کے بعد کافی زوردار طریقے سے آئیں گے اور اسلام آباد کو ٹف ٹائم دیں گے. اچھا ہے, میرے ساتھ والی نہ ہی رکھا کریں آپ, اپنی الگ رکھا کریں تاکہ اچھا ہمارا یہ رائیولری بھی تو ہونا رائیولری چل رہی ہے بھائی, یہاں پہ الگ ہی میچ پڑا ہوا ہے ان دونوں کا. آپ نے کس کا بولا؟ اسلام آباد. اچھا, میں اور آپ آج ایک سائڈ. کل سے نا آپ دونوں ایک ایک کونے میں بیٹھے, جو مجھے لگ رہا ہے اینڈ یہی ہونا ہے کہ ایک کونے میں آپ بیٹھیں گے, ایک میں. ویل ابھی تک ٹیلی جو ہے, ویسے ہم نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے ٹیلی کہ کتنی ہو گئی ہے. آئی تھنک ڈائریکٹر صاحب اور ہماری ٹیم کو بنا کے دکھانی چاہیے اب کس کا اسکور آگے کس کا پیچھے. بٹ آئی تھنک ہماری ٹیم پریڈکشنز ہو گئی ہیں, اینڈ جیسے سہیل نے کہا کہ بیلنس دونوں ٹیمز ہیں, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ رائٹ ناؤ ٹو پریڈکٹ کہ کس کی طرف لین کرے گا کل کا میچ. بٹ اب آتے ہیں جی ہمارے ایک اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی طرف, اٹس کالڈ دی ایم وی پی. جی, تو ایم وی پی کل کا ہم آپ پھر سے ثنا سے شروع کریں گے. ثنا, آپ کا موسٹ ویلیوبل پلیئر کون ہے کل کے لیے؟ دیکھیے, ابھی تک میں نے زیادہ تر فورن پلیئر چوز کیے ہیں, تو ابھی میں جاننا چاہوں گی اپنے لوکل صاحبزادہ فرحان کے ساتھ. ہاں, ایک بھی نہیں بنا, تو آپ اپنے لوکل پہ جاتے ہیں کیونکہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پچھلے میچ میں کھیلیں اور چاہیں گے کہ 100 کے اوپر 100 کر کے دکھائیں. تو آئی ول گو وتھ صاحبزادہ فرحان. I'll go with Michael Bressel. I really like him کیونکہ بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ, یہ ایسے پلیئر ہیں اگر آپ دیکھیں تو لیٹلی بڑی اچھی فارم میں, اینڈ ملتان سلطان ان کو یوز بھی بڑا اچھا کر رہی ہے. لوور مڈل آرڈر بیٹسمین ہے, لیکن لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے 2-3 آؤٹ تھے آخری اوور میں, دے سینٹ ہم اپ ٹو دا آرڈر. تو میرے خیال میں از اے کی ممبر, کی پلیئر فار دیم, اور مین آف دی میچ کے زیادہ چانسز آل راؤنڈرز کے پاس ہوتے ہیں. سو I'll go with him. Wonderful. I think I'll take your formula and I will once again back Salman Ali Agha because he also has so much to offer with the bat, with the ball, and just overall جو انکا ایک cricketing mind ہے, and also leadership میں بھی ہم نے ان کا دیکھا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ, and he could not make the mark in that last game. پہلے بھی وہ MVP تھے میرے, but one more chance I am giving you, Salman Ali Agha. Please. So much pressure. No pressure.
Play your natural game. My pick for tomorrow will be Mohammad Rizwan, captain of Multan Sultan. Made a big 100 in the last match, but वो losing cause में चली गई थी, तो I think he will be hungrier and he should be hungrier to make a comeback. बड़ी इनिंग खेल के मैच जिताने की कोशिश करेंगे. चलिए, वैसे थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं, पता है, अपनी प्रेडिक्शंस को थोड़ा सा अगर हम विनिंग मार्जिन्स को भी डिस्कस करें, क्योंकि अभी तक हमें बहुत हेल्दी मार्जिन से नजर आ रहा है. थोड़ी देर के बाद वापस आए टॉस के बाद ये बातें कर ले, क्योंकि हम अभी टॉस से बहुत पहले ये बातें कर रहे हैं. चलें, अभी तक अच्छे मार्जिन से टीम्स जो है वो जीती हुई नज़र आ रही हैं, तो लेट्स सी कल कैसा होता है. लेकिन खैर, इस्लामाबाद यूनाइटेड इन पिंडी आर लुकिंग लाइक अ ब्यूटीफुली बैलेंस्ड साइड. जिस तरह सुहेल ने भी कहा कि राइट नाउ उनके एरिया सारे कवर्ड हैं. बारिश की प्रेडिक्शन भी है कल. really? तो बिल्कुल पिंडी में कल उसका बारिश भी की एक था, prediction उसका भी एक पॉइंट लेना चाह रहे हैं. ये भी अगर मेरा प्रेडिक्शन ठीक हो गई तो एक पॉइंट मेरा ये भी होना चाहिए कि कल मैं वैसे वेदर अपडेट देख कर आया था, इसलिए मैंने ये बताया. थैंक यू सो मच सना, थैंक यू सो मच सोहेल, थैंक यू सो मच रोहा. इसके साथ टुडेज शो वी आर गोना रैप अप. कल के मैच में इस्लामाबाद खेलेंगे मुल्तान से, उसके बाद हम फिर से आप लोगों के साथ होंगे. देखते रहिए द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको.